1838 کا آغاز ہوگا، تو اس موقع پر پڑھنے کی کچھ دعائیں اس میں مذکور ہیں، جس کو میں آپ کے سامنے مختصر پیش کروں کہ حرمت والے مہینوں میں سے سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام، اس کا استقبال ہم کو کیسے کرنا چاہیے. تو یہ دعا اس وقت پڑھنی چاہیے جس کو ہم ایک مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہم انت الابدی القدیم وہذہ سنۃ جدیدۃ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان واولیائہ والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا کریم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو ہمیشہ رہنے والا قدیم ہے اور یہ نیا سال ہے، میں اس میں شیطان اور اس کے ساتھیوں سے بچاؤ کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والے نفس کے مقابلے میں نصرت و اعانت کا اور ایسے اعمال میں مشغول ہونے کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دیں، اے مہربان اللہ. جب کوئی شخص یہ دعا محرم الحرام کا چاند دیکھ کر آغاز میں ہی پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ہم اس شخص سے نا امید ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے پر 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو سارا سال اس کی نگہبانی کرتے رہتے ہیں. کتنی پیاری فضیلت ہے. تو اس دعا کو ضرور پڑھیں. یہ پرچہ تقسیم ہوگا، اس کو لیں، زیروکس کریں، اس کو تقسیم کریں، لوگوں تک پہنچائیں، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں اور اللہ کی امان میں آئیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی محرم کے پہلے جمعہ کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. یاد رکھیے فضائل کے باب میں جب بھی گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، ایسا جب بھی کہا جاتا ہے تو وہاں صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی لیے ہمیں گناہوں سے مسلسل توبہ کرنی چاہیے تاکہ جو گناہ یعنی انجانے من سے ہوئے ہیں توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محرم کے 3 دن جمعرات، جمعہ اور سنیچر میں اگر کوئی شخص روزہ رکھے، جو بھی جمعرات، جمعہ، سنیچر پاسبل ہو، تو اس کے لیے 9 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص محرم کا روزہ رکھے تو 1 دن کے روزے کا ثواب 30 دنوں کے روزوں کے برابر ہے، یعنی 1 مہینے کے روزے کے برابر. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی محرم کے پہلے 10 دن عاشورے کے روزے رکھے تو وہ فردوس اعلیٰ کا وارث اور مالک ہوگا. اسی لیے محرم کی مجالس جب منعقد ہوتی ہیں تو حدیث شریف میں ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت الہی کا وہاں پر نزول ہوتا ہے. محرم کے 10 دنوں میں امام علی مقام امام حسین علی جدہ والی صلاۃ و تسلیم کے نام سے مجلس منعقد کرنا، واقعات کربلا بیان کرنا، اس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے. تو مختلف جگہوں پر علماء اہل سنت کے بیانات ہوتے ہیں، اس میں شرکت کریں. سنی دعوت اسلامی کی طرف سے بھی مختلف جگہوں پر علماء کرام مبلغین بیانات کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، اس میں شرکت کریں. انشاءاللہ 4 اور 6 اکتوبر کو میرا بیان ڈونگری چینل شافعی مسجد کے پیچھے ہوگا، اور باقی دنوں میں دیگر مبلغین کے بیانات بھی وہاں پر ہوں گے. 5 تاریخ کو میرا بیان ماہم شریف میں ہوگا، اور اکتوبر کی
مطلب محرم کی جو 9ویں اور 10ویں شب ہے اس میں میرا بیان ڈاکیارڈ روڈ لوہر کھاتے میں ہوگا، جو ہر سال ہوتا ہے. اور عاشورے کے دن امیر سنی دعوت اسلامی مدرسہ قادریہ چشتیہ کے باہر جو ہر سال بیان کرتے ہیں صبح 11 بجے، وہ بیان حضرت کا وہاں پر ہوگا. اور ظہر کی نماز کے بعد میرا بیان درگاہ مسجد ڈاکیارڈ روڈ پر ہوگا. تو اس طرح سے آپ معلوم کریں کہ کس کس علاقے میں کس کس کے بیانات ہیں.